نا جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات لکھے ہیں، حدیث پاک میں ہے جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب اذان ہونا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں، اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا، تو ہمیں تو اور پریپیئر اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، مدینے کی عورتوں سے، اے عورتوں بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا۔ اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا۔ فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اضافہ کیا، اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب۔ اقامت کا جواب دیں تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر، مرد، تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا آسان ہے کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو، 5 اذانوں کے وقت بندہ اذان کا جواب دے، فوراً مسجد پہنچے، اقامت کا جواب دے، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے مگر اس سے پہلے روزانہ اپروکسیمیٹلی 3.25 کروڑ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ آج اذان کی آواز بھی آتی ہے پھر بھی لگے ہوئے فون پر ہیں، پھر بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کی جواب دو 10,000 روپے ملیں گے، تو پہلے سے بندہ الارم رکھے گا، اذان سے پہلے میں 5 منٹ پہلے سارے کام چھوڑ دوں تاکہ اذان نکل نہ جائے۔ 10,000 ہر روز ایک اذان پر، تو 5 اذان پہ 50,000 روپے، مہینے کے 15,00,000 روپے۔ اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے بھائی؟ اذان کا جواب دیا کرو، مسجد کے قریب گھر مہنگے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جو تمام اذانوں کا اور اقامتوں کا جواب دے تو پر اذان 50,000 روپے، پر اقامت 50,000 روپے، تو کتنے ہو گئے؟ لاکھ روپے ایک نماز کے، 5 لاکھ روپے 5 نماز کے، حساب کرو تو کتنے؟ 45 لاکھ ہو گئے۔ 45 لاکھ روپے اگر مہینے کے خالی اذان اقامت کے جواب پہ ملتے ہوتے تو جناب گھر تو ہو گیا مہنگا، مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوں۔ دنیا کا یہ حال ہے۔ دنیا کا اگر یہ معاملہ ہو، میں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں نا کہ 3.25 کروڑ نیکیاں روزانہ مل سکتی ہیں اگر ہم اذان کا جواب دیں، ہم اقامت کا جواب دیں اور اس کو اہمیت دیں۔ اس وقت گفتگو چھوڑ دیں، اس وقت کام کاج چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، 2-4 منٹ کا بریک لیں، فون پہ یار ذرا میں جواب دیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، رکھ دیں فون اور اس اذان کا جواب دیں، پھر فون اٹھا لیں۔ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کا یہ کرنے سے سامنے والے کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اذان کا جواب، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شہر میں ایک ساتھ کئی اذانیں ہوئیں تو کسی بھی ایک اذان، پہلی اذان کا آپ جواب دے دیں، باقی پھر اذانوں کا جواب دینا ضروری، دینا چاہیں تو دوسروں کا بھی دیں، ثواب کمائیں، لیکن ایٹ لیسٹ پہلی اذان جو ہے اس کا جواب ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اذان کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو ایز اٹ از ریپیٹ کرنے ہیں اور کچھ جملوں کے بعد کچھ اضافہ بھی ہے۔ تو پہلا کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ پہلی باری میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اب اس کا معنی سمجھ لو گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی ہوگی کہ کیا سبحان اللہ پیار کی بات ہے. اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عین کہتے ہیں آنکھوں کو. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے، اور اگر آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ دعا سرما لگانے کی بھی ہے. اگر یہ یاد ہے، یعنی یہ نہیں بھی یاد ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اضافہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کر لے کہ اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. علماء کہتے ہیں جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں اور طاقت اور قوت آ جائے گی. اب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ. اچھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آخر میں پھر امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اذان کا، نارمل اذان کا جواب ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا. اب دو جملے اور ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان. اس کا معنی بڑا پیارا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. آئے ہے، اذان بار بار سکھا رہی ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے نیند آتی ہے زیادہ. بندہ جاگ رہا اور فجر کے لیے جاگ رہا ہے، نہیں جاگ رہا تو فجر سے پہلے سو جائے گا. نہیں، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اس کا جو جواب بڑا پیارا ہے، صدقت و بررت و بالحق نطقت. اچھا پہلے اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر یاد ہو جائے گا. تو سچا اور نیکوکار ہے، تو نے حق کہا. یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے. سبحان اللہ، انڈوز کیا جا رہا ہے اس کو کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے. تو کیا کہیں گے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. صدقتا و بررتا و بالحق